رات گہری سیاہ ہو چکی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سکون کی نیند سو چکے تھے، مگر میری نیند مکمل اٹھ چکی تھی۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے کسی کل چین نہیں مل رہا تھا۔ کاش کہ میں نے اپنے حسن اور جوانی کا اتنا غلط استعمال نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور میں بجلی کی سی تیزی سے فون کی جانب بڑھنے لگی، اور میسج دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ موبائل کی اسکرین پر یکے بعد دیگر میری ہمدان کے ساتھ نازیبا تصاویر نظر آ رہی تھیں۔ ایسی تصاویر جو ایک شریف خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی، جو ایک لڑکی کی زندگی کو ایک لمحے میں تباہ کر کے رکھ دیتی، اور ان کو بھیجنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمدان کا دوست تھا۔ تصاویر بھیجنے کے بعد اس کا ایک میسج بھی آیا، جس میں ہوٹل کا نام اور ٹائم بتایا گیا تھا کہ اگر میں کل وہاں نہ پہنچی تو یہ ساری تصاویر میرے منگیتر کو بھیج دی جائیں گی۔ نہ ہی میری منگنی ٹوٹے گی بلکہ میرے ماں باپ کا مان جو انہیں مجھ پر تھا وہ بھی کرچی کرچی ہو جائے گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا کہ میں ہوٹل چلی جاتی۔ وہاں میرے ساتھ وہ کیا کرنے والا تھا اس کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ میں آنے والے کل کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرا نام زویا ہے اور میں ایک اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی تعلیم دلوانے کے لیے کالج میں بھیج دیا۔ میری عمر 17 سال تھی۔ میں بے انتہا حسین تھی۔ ہر حسین لڑکی کی طرح مجھے بھی اپنے ہمسفر کے بارے میں اچھے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ میں جانتی تھی کوئی مجھے اس حد تک چاہے کہ میری پرستش کرے، میرے لیے اپنی جان پر کھیل جائے، اور اوپر سے رومانٹک ناول پڑھ پڑھ کر تو میرا معیار اور بھی اونچا ہو گیا تھا۔ اپنے ہمسفر کے بارے میں میری توجہ اپنی تعلیم پر کم تھی اور ان سوچوں پر زیادہ تھی۔ میرے ماں باپ اپنی کمائی کا خطیر حصہ میری پڑھائی پر لگا دیتے تھے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ ان کا یہ خواب تھا کہ میں بھی ان کی طرح پروفیسر بنوں، کیونکہ معلم سے بڑھ کر پاکیزہ اور اچھا شعبہ کوئی نہیں تھا۔ ان کی نظریں اس لیے میری تعلیم پر بھرپور توجہ دی جا رہی تھی۔ ایک تھی بھی میں اکلوتی اولاد، مگر میں لاابالی لڑکیوں کی طرح ان کی ان باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آدھی عمر پڑھ پڑھ کر بال سفید کرنے کے بعد بھی دھکے کھا کر ہی نوکری ملتی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنا سر کپانے کی، اور ایسی بھی میں اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی بڑے خاندان کا رشتہ مجھے آسانی سے مل جاتا تھا۔ اور ماں باپ بھی تو اپنی اولاد کو اسی لیے اتنا پڑھاتے ہیں کہ ان کے رشتے کسی اچھے خاندان میں ہو جائیں۔ میری اپنی سوچوں کی وجہ سے میں اس کلاس میں میڈیوکر ہی تھی۔ میرے والد مجھے اکثر ہی سمجھاتے تھے کہ پڑھ لکھ کر تعلیم ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ پڑھنے کا مقصد صرف نوکری ہی نہیں ہوتا، بلکہ پڑھا لکھا انسان معاشرے میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، خود کو بہتر انسان کیسے بنانا ہے، یہ سب ہمیں تعلیم ہی تو سکھاتی ہے۔ مگر میں ایسی کتابی باتوں کو ذہن میں نہیں رکھتی تھی۔ میرا مقصد بس اپنے لیے ایک ہیرو کو ڈھونڈنا تھا جو ہر مشکل میں میرا ساتھ نبھا سکے، وہ میرے لیے سب کچھ کرے، مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں تو ایک نازک مزاج سی لڑکی تھی۔ مجھے تو سر آنکھوں پر بٹھانے والا ہی چاہیے تھا جو میرے لیے زمانے بھر سے لڑ جائے۔ اسی سوچ کے تحت میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی جو شاید میری تعمیر کردہ معیار پر پورا اترتا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو کا بھائی تھا، بہت خوبصورت اور امیر تھا۔ مجھے پہلی نظر میں دیکھ کر ہی اسے میرے عشق کا بخار چڑھ گیا تھا۔ آئے دن وہ اپنی بہن کے ذریعے مجھ تک اظہار محبت بھیجتا۔ ایک بار اس نے ایک مہنگا موبائل بھیج دیا۔ میں بہت ہچکچائی، مگر میری دوست نے دھمکی دی کہ میرا بھائی تمہارے بغیر مر جائے گا اور میں بھی تم سے دوستی ختم کر دوں گی اگر بھائی کا تحفہ نہ رکھا۔ تو اندر سے تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے ایسا چاہیے کہ میرے بغیر
بغیر مر ہی جائے اس لیے موبائل رکھ لیا۔ رات کو جیسے ہی نمبر آن کیا اس کی کال آ گئی۔ اس کا نام حمدان تھا۔ اس نے اپنی محبت بھرے جملوں کا رس میرے کانوں میں کھولنا شروع کر دیا۔ آ جاتا ہے، کہا کہ زویا اگر آج بھی تم سے بات نہ ہوئی تھی تو میں تمہارے گھر آ جاتا، تمہارے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا کہ خدا کے لیے میری محبت کو میرے حوالے کر دے، میں ایک پل کے لیے بھی تم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تم 17 سال سے اس دنیا میں موجود ہو، مگر میں حیران ہوں کہ مجھے اب کیوں ملی ہو۔ اتنا عرصہ کہاں چھپ کر بیٹھی تھی؟ تمہارا حسن تو ایسا ہے کہ تمہارے لیے ہزاروں تاج محل بنائے جائیں۔ میں اس کی باتیں سن کر ہواؤں میں اڑنے لگی، میرے کان سرخ پڑنے لگے۔ یہ سچ تھا کہ آج تک مجھ سے ایسا والیانہ اظہار کسی نے نہ کیا تھا، اور اب کیا تھا تو میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ حمدان سے بات کرنے کے بعد مجھے چین ہی نہیں مل رہا تھا۔ پڑھائی میں میری توجہ پہلے سے بھی گھٹ گئی تھی اور اوپر سے ایگزامز بھی سر پر آ گئے تھے، مگر میں ساری رات اس کے ساتھ فون پر لگی رہتی تھی۔ اس سے بھی شاید میرے علاوہ کوئی اور کام نہ تھا، اور اسے ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ کوئی کام نہ بھی کرتا تو اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہ تھا یہ، مگر میں نے اپنے ماں باپ کے خوابوں کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا۔ جلد دیکھ کر میرے والد نے دیکھا، کہا اور مجھے بہت زیادہ ڈانٹا۔ میں شرمندہ ہوئی تھی کہ پاس بھی نہیں ہوئی تھی، مگر حمدان کی باتوں نے میرا جی بہلا دیا۔ اس نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے کتابوں میں سر کھپانے کی؟ میں ہوں نا، تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، میری سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا، بس ایک بار تم مجھ سے ملو۔ اب فون پر گزارا کرنا مشکل ہے، بہت بے چین ہوں۔ میں نے کہا کہ میں مل نہیں سکتی، تم بس اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجو رشتے کے لیے، اس کے بعد ملتے رہنا۔ حمدان میری بات سن کر بولا، یار ابھی شادی کی عمر نہیں ہوئی، صرف 18 سال کی ہو تم، اتنی جلدی کہاں شادی کریں گے تمہارے گھر والے؟ مگر میں نے کہا یہ مسئلہ میرا ہے، ان کو میں سمجھا لوں گی۔ اس نے کہا اچھا پہلے ایک بار ملنے تو آ جاؤ نا، اس کے بعد شادی بھی کر لیں گے۔ اگر کل تم نہ ملنے آئی تو واقعی ہی میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ فون پر بات کرنا الگ بات تھی، میں بھی ملنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ تو اتنا جذباتی تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے مل کر کیا کر ڈالے گا۔ میرے ساتھ میرے گھر والے بھی باہر گھومنے کے سوچ کے خلاف تھے کہ یوں مجھے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، مگر حمدان تو کوئی بات سننے کو ہی نہیں تیار تھا۔ میں نے بار بار کال کی، اس نے ایڈریس بھیج دیا کہ اگر کل تو مجھے ملنے نہ آئی تو میں مرا منہ دیکھو گی۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی۔ دوست کے گھر جانے کا بہانہ کیا اور ہوٹل چلی گئی۔ سفید رنگ کا فراک پہنا تھا جس میں میرا حسن مکمل لگ رہا تھا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ سمجھنے کی تو میں نے ملنے کی ضد پوری کی ہے، تو میری باتوں کو بھی ماننے اور اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دے۔ ہوٹل بہت زیادہ شاندار اور خوبصورت تھا۔ میں نے روم نمبر کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھا تو اس نے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ جب میں کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تو دل کی حالت عجیب تھی۔ سوچا کہ پلٹ جاؤں واپس، مگر میرے سوچنے سے پہلے ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے حمدان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خمار تھا کہ لگتا تھا رات بھر تڑپتا رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو حمدان، میں بس تم سے بات کرنے آئی ہوں کیونکہ تم نے مجھے دھمکی دی تھی۔ اس نے کہا کہ شکر ہے تم نے میری محبت کا مان رکھ لیا۔ وہ مجھے بیڈ پر لے آیا، خود دروازہ کو بند کر دیا، میرے سامنے بیٹھ گیا، کہا کہ تم آج کسی دیوی کی طرح لگ رہی ہو۔ میں تمہیں سراہے بنا نہیں رہ سکوں گا، تم سے اپنے سارے حق وصول کروں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ کہا کہ نہیں، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے؟ اگر اتنی محبت ہے تو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجو، ان سے کہو کہ میرا رشتہ مانگے۔ اس نے کہا کہ ان کو بھی بھیجوں گا، پریشان مت ہو، مجھ پر بھروسہ کرو، اور محبت میں تو سب جائز ہوتا ہے، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ جب دو لڑکا لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور یہی شیطان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میں بھی بے بسی کی تصویر بن گئی تھی، کیونکہ وہ محبت میں حد پار کرنا کو جائز سمجھتا تھا۔ میں احتجاج کرتی بھی تو اس نے میری ایک نہیں سننی تھی۔
جو میں نے اپنے ماں باپ کے مان اور اعتماد کو اس کمرے کی 4 دیواری کے اندر کچل ڈالا۔ جب وہ اپنا سارا جنون نچھاور کر چکا تو میں نے کہا کہ اگر اب تم نے میرے گھر میں رشتہ نہ بھیجا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، کیونکہ میں نے تمہاری ہر بات کو مان لیا ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہوتی ہو، ایک لڑکا ذرا سی چاہت دکھا دے تو فوراً شادی کی رٹ لگانے لگتی ہو۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا شادی ہی تو ایک عورت کو مکمل کرتی ہے اور اپنا تم سارے حق شادی کے بعد بھی تو وصول کر سکتے ہو۔ مجھ سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ میں نے کہا میں انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی آئی، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ اس کے بعد نہ تو وہ میرا کوئی فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے کالز پر کال کیے جا رہی تھی۔ اپنی دوست کو بھی کئی بار کہا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ اس نے کہا کہ بھائی تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اچانک وہ باہر کیوں چلا گیا ہے، مجھے یوں بیچ راہ چھوڑ کر۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، مگر جو حالات بتا رہے تھے وہ بھی کچھ غلط نہیں تھے۔ میں ہی پاگل تھی جو اس پر بھروسہ کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ دن رات بے چین پڑتی آہیں۔ میرے ماں باپ بھی میرے متعلق پریشان ہو گئے تھے۔ یہ اچانک سے میری صحت اتنی کیوں گر گئی ہے اور میری آنکھوں کے نیچے کالے سیاہ حلقے کیوں پڑ گئے ہیں۔ میرے بابا نے مجھ سے امید نہیں چھوڑی تھی، اس لیے میرا دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دیا اور میں پھر سے کالج جانے لگی۔ اس عرصے میں میرا ہمدان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اور ایک بار تو اس کے گھر بھی چلی گئی، مگر وہاں پر تالا پڑا تھا۔ میں مایوس واپس لوٹ آئی۔ میں نے بالآخر حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میرا ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے اپنی عزت بھی خراب کر دی تھی اور محبت بھی نہیں ملی تھی۔ میں بہت زیادہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی۔ اپنی پوری توجہ پڑھائی کی طرف لگانے کی پوری کوشش کی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور اس بار میں ایگزامز میں پاس ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ جو داغ مجھے لگ چکا تھا میں اس کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ کے بعد میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ آگے تم کیا پڑھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا بابا جو آپ کی خواہش ہے میں وہی کروں گی، جو آپ کہیں گے میرے بابا میں سر جھکا کر جو ہے وہی کام کروں گی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھا بابا نے اور کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کرا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی اور دل لگا کر پڑھائی کرے گی اور اس خواب کی تعمیر کرے گی جو اس کے بابا نے اس کے متعلق دیکھا ہے۔ اپنے بابا کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے ماں باپ میرے لیے اتنا ہلکان ہو رہے تھے اور میں نے ان کی ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ میں اب کسی اور پر اعتماد کرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ یونیورسٹی جوائن کرتے ہوئے مجھے کچھ عرصہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے رشتے آنے لگے کہ میں حسن میں کسی سے کم نہیں تھی، اس لیے اچھے سے اچھا گھر کا رشتہ میرے لیے آنے لگا اور میرے ماں باپ سور وچار میں پڑ گئے۔ میرے بابا تو مجھے بہت آگے تک پڑھانا چاہتے تھے، لیکن میری ماں کا خیال تھا کہ مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ پڑھائی تو شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے۔ شاید مائیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کافی زیادہ فکر مند ہوتی ہیں اور بیٹیاں خوبصورت ہوں تو ماؤں کی راتوں کی نیند تک اڑ جاتی ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ منسوب ہو جاؤں۔ میرا دل اب کسی بھی طرح کے رشتے میں نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں ہر لڑکے کو ہمدان کی طرح پرکھنے لگی تھی، لیکن میری ماں نے میرے باپ کی بھی نہ سنی اور میرا رشتہ ایک اچھے خاندان میں ہو گیا۔ میں نے بھی امی کی ہاں میں سر جھکا لیا۔ میں ان کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میری مبشر سے منگنی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے ایک بار ہی اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ اس کی ماں چلی ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور وہ بھی بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ وہ اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں بھی اپنی زندگی میں منہ کرنا چاہتی تھی اور ماضی کو مکمل طور پر فراموش کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے گناہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے۔ اسی دوران ہی میرے موبائل پر ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو اس نے کہا کہ آپ زویا بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ہمدان کا دوست بات کر رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔
اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد میں نے ہمدان کا نام سنا تھا۔ میرے جسم میں تھر تھلی مچ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی ہمدان کو نہیں جانتی، سوری، رانگ نمبر۔ میں نے یہ کہہ کر فون زور سے بند کر دیا، مگر اگلے ہی پل موبائل کی اسکرین پر جو کچھ مجھے نظر آیا وہ میرے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری اور ہمدان کی ناجائز تصاویر اسی ہوٹل کے کمرے سے لی گئی میرے موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہی تھی، جس کے راز کے فاش ہونے میں اب تک ڈرتی رہی تھی وہ اچانک سے یوں ہو جائے گا، مجھے اس کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہمدان کے دوست کا میسج آیا کہ کل اگر تم مجھے اس ہوٹل میں نہ ملی تو میں یہ تصویر تمہارے منگیتر کو سینڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور ہمدان خود کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمدان اپنے استعمال شدہ چیزوں کو واپس ہاتھ نہیں لگاتا، مگر مجھے تم کافی زیادہ اچھی لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک بار میں بھی ٹرائی کر کے دیکھ لوں۔ یہ بات سن کر تو میرا چہرہ سرخ پڑنے لگا، میرے خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں، اور ہمدان کو بتا دینا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے کہا اس سے معافی تم خود مانگ لینا، پہلے میری بات مانو۔ میں نے کہا میں ہرگز وہاں نہیں آؤں گی، میں ایک بار جو غلطی کر چکی ہوں اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ اس نے کہا کہ تم نہ آ کر بہت بڑی غلطی کرو گی، تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں زندگی کے ایسے دوہرائے پر کھڑی ہو گئی تھی کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی حالت ہو گئی تھی۔ پہلے سوچا کہ اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں، لیکن میں اپنی ماں کا مان توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے بات کرنا تو فضول تھا، کیونکہ میں اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے، اور کوئی بھی منگیتر اپنے ہونے والی بیوی کی ایسی تصویر دیکھ کر منگنی فوراً سے توڑ دیتا۔ ساری رات میرے کمرے میں ٹہلتے ہوئے گزر گئی، لیکن مجھے کوئی لاہے عمل ذہن میں نہیں آیا۔ جب اگلی صبح میں اس ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ایک دوست نہیں بلکہ 4-5 اوباش لڑکے تھے جو کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری رگوں میں خون کی گردش مزید تیز ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک لڑکی کو اکیلے ایک کمرے میں بلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، تم اتنی معصوم تو نہیں ہو، تم تو یہ تجربہ پہلے بھی کر چکی ہو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا منہ توڑ دوں۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور مبشر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب لوگ شاید اس کے آنے کی توقع نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہانگوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگے۔ مبشر نے سب کے منہ پر ایک ایک گھونسا جڑ دیا اور کہا کہ شرم نہیں آتی ایک مظلوم لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ خبردار جو میری ہونے والی بیوی کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا اس کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں نے پولیس کو اطلاع کر دی، وہ آتی ہی ہوگی، تم لوگوں کو جیل میں ہی سڑو گے اور وہ کمینہ ہمدان اس سے تمہیں خود ہی نبٹ لوں گا۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور ان سب کو حراست میں لے لیا۔ جب پولیس ان کو لے کر چلی گئی تو ہمدان میرے کمرے میں اکیلے رہ گئے، سر جھکائے اس کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی کہ اب جو بھی وہ سزا میرے لیے طے کرے مجھے قبول ہے۔ دراصل میں نے یہاں آنے سے پہلے ہمدان کو کال کی تھی، کیونکہ مجھے اس سچویشن میں اور کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا، اور میں اپنے ہونے والے شوہر سے اپنی داغدار زندگی کو چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو سب بتا دوں گی، آگے وہ جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور ہوگا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا۔ اس نے میری بات تسلی سے سنی اور کہا کہ مجھے بھی اس ہوٹل کا پتہ دو اور تم بھی کل وہاں پہنچ جاؤ، آگے میں خود سنبھال لوں گا۔ اب میں اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی، میری آنکھوں میں شرمندگی تھی اور میں نظریں فرش پر گاڑے کھڑی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہمدان میرے قریب آیا، اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ تم نے مجھے حقیقت بتا کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ کام تو تم نے غلط کیا ہے، مگر جیسی تمہاری کچی عمر تھی، اس عمر میں لڑکیاں بہت ساری غلطیاں کر جاتی ہیں اور چند دن کی جھوٹی محبت کے فریب میں اپنی ماں باپ کی زندگی بھر کی محبت کو فراموش کر جاتی ہیں۔ ہم سب ہی اپنی اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ کر جاتے ہیں،
اور جب ہمیں ندامت ہوتی ہے تو ہم خدا کے حضور معافی مانگتے ہیں۔ خدا تو ہمیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ رحیم ہے۔ ہم انسان ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے، مگر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جس طرح سے تم نے رات کو مجھ سے مدد مانگی تھی، اپنی بے بسی ظاہر کی تھی، مجھے تم سے صرف اپنی منگیتر نہیں لگی تھی بلکہ ایک ندامت سے پر مظلوم لڑکی لگی جسے مدد کی اشد ضرورت تھی، اور میں نے وہی کیا جو ایک سلجھے ہوئے سمجھدار انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے تم بے فکر رہو، میں یہ منگنی نہیں توڑوں گا اور تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ اس کی آخری بات سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ کوئی مرد اتنا بھی اعلیٰ ظرف ہو سکتا ہے۔ کیا میں ہر مرد کو ہمدان کی طرح ہی پرکھ رہی تھی؟ مگر مبشر ایک واقعی بہت اچھا لڑکا تھا اور مجھے ایسے ہی ساتھی کی ضرورت تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے اس کا شکریہ ادا کروں یا اس سے معافی مانگوں۔ آخر میں آپ سب لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی کہ کچی عمر کی محبتیں کچے رنگوں کی جیسی ہوتی ہیں جو بظاہر خوشنما لگتی ہیں لیکن تنگ ہوتی ہیں۔ دیوار پہلے سے بھی زیادہ بدنما ہو جاتی ہے، اس لیے محبت کرنے سے بھی احتیاط کریں اور پرہیز بھی کیا کریں۔ ہمدان جیسا کوئی لڑکا آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جائے تو اس سے ہوشیار رہیں۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔